जबल तारिक किससे मौसूम है? इस शख्स को इस्लामी तारीख का हीरो क्यों कहा जाता है? इसने कश्तियाँ क्यों जलाई थीं? असर हाजिर में इस वाक़े को बतौर मुहावरा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और इस बहादुर सपूत के साथ उस वक्त के खलीफा वलीद बिन मालिक ने क्या जुल्म किया? नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। उंदलस का साहिल है। मुसलमानों के 12,000 फौजी दरियाई किनारों पर खड़े हैं। इनके सामने इनकी मज़ीन कश्तियाँ हैं। पानी में बड़ी खूबसूरती से पानी बह रहा है। इनके मुकाबले में कुफ़ार का 1 लाख का लश्कर है। मुसलमानों के कलेजे खौफ से मुंह को आ चुके हैं। इन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही है। 1 लाख के मुकाबले में 12,000 की फौज आटे में नमक के बराबर भी नहीं होती। मुसलमानों की ये कलील सी तादाद अपने खतरनाक अंजाम के बारे में सोच रही है। इस दौरान सिपा सलार उठता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि सभी कश्तियाँ जला दो। एक लम्हे के लिए सभी शशो पंज में मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्या, वो कश्तियाँ तो उनकी जान बचाकर भाग जाने का वाहिद वसीला थी, लेकिन ये सभी कश्तियाँ जला देता है। फिर ये अपने लश्कर की तरफ मुखातिब होकर एक जानदार तकरीर करता है। उनके लहू गरमाता है, उन्हें हौसला, यकीन, तसल्ली और तशफ़ी देता है। तकरीर करते हुए ये शख्स कहता है कि मैंने सभी कश्तियाँ जला डाली हैं। अब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जंग के दौरान कोई भी हमारा सिपाही भागने ना पाए। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरे ज़ोर से जंग करो और फतह याब हो जाओ, या फिर शहीद हो जाओ। भाग जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। एक तरफ तो उसकी तकरीर इंतहाई जानदार थी, तो दूसरी जानिब उसने कश्तियाँ जलाकर सिपाहियों के लिए उनका काम वाज़े कर दिया था। सिपाहियों के लिए इनकी मंजिल मुतय्यन हो चुकी थी। इन्हें साफ साफ नज़र आ रहा था कि या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर फतह याब। जंग या मौत के अलावा इनके पास कोई चारा ना था। अब सिपाहियों ने मौत का डर दिल से निकाल कर एक खूबसूरत जंग लड़ी और हैरान कुन तौर पर यह 12,000 का लश्कर 1 लाख के लश्कर पर गालिब आ गया और मुसलमान फतह याब हो गए। ये सब कुछ खुदा की मदद और उस अजीम जवान की कामयाब मनसूबा बंदी की बदौलत हुआ था। आप यहाँ यकीनन तजस्सुस का शिकार होंगे और जानना चाहते होंगे कि ये बहादुर जवान कौन था, तो सुनिए। नाजरीन, ये बहादुर तारिक बिन ज़ियाद था। इसने इस्लाम का झंडा यूरोप की अक्सर रियासतों में लहराया और इसकी फतूहात तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। एक राय आमा ये भी है कि इसका कश्तियाँ जलाने वाला वाक़या मन गढ़ंत है, क्योंकि इस वाक़े का तज़किरा मौलाना इदरीसी की किताब के अलावा और कहीं नहीं हुआ। मज़ीद बरां वो किताब मार्के के 5 साल बाद शाया हुई थी। लेकिन इस अबहाम के बावजूद आज ये वाक़या एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। आज जब भी कोई इंसान किसी काम को करने के हवाले से अपनी कतई राय ज़ाहिर करना चाहे तो वो कहता है कि मैं कश्तियाँ जला कर आया हूँ। लोग कहते हैं कि इस दफ़ा मैं ये काम करके ही दिखाऊँगा, क्योंकि मैं अब कश्तियाँ जला कर आया हूँ। और इस तरह कश्तियाँ जलाना आज एक मुअस्सर मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आइए कश्तियाँ जलाने वाले इस अजीम सपूत इस्लाम की ज़िंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हैं। बनु उमय्या का दौर था। वलीद बिन मालिक मुसलमानों का खलीफा था और दमिश्क इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत। मूसा बिन नसीर अफ्रीका का वाली था और इब्राहीम बिन यूसुफ मूसा का खादिम। मूसा बिन नसीर और इब्राहीम बिन यूसुफ के दरमियान प्यार और एतमाद का रिश्ता था। इब्राहीम ने बारहा मूसा की जान बचाई थी। मूसा बिन नसीर ने अपने खादम आला इब्राहीम बिन यूसुफ को अपना मुंह बोला भाई भी कहा हुआ था। इनकी दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं थी। बाद अज़ां इब्राहीम इंतकाल कर गया। इब्राहीम पीछे अपनी एक बेवा और बेटा छोड़ गया। इसके बेटे का नाम तारिक था। इब्राहीम की बीवी ने अपने बेटे को साथ लिया और मूसा बिन नसीर की खिदमत में पहुंच गई। इसने मूसा से अपने बेटे की अच्छी तालीम और तरबियत की दरख्वास्त की, जिसे मूसा ने खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। तारिक को देखते ही उसकी आंखें भीग गईं। इब्राहीम के साथ गुजरे औकात की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने तारिक को अपनी सरपरस्ती में लिया और इसकी तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन असबाब मुहैया किए। तारिक की रिहाइशगाह के करीब ही नौजवानों को जंगी तरबियत दी जाती थी। तारिक भी बचपन ही से तलवार चलाने में दिलचस्पी लेने लगा था। ये थोड़े ही अरसे में इस कदर माहिर हो गया कि लोग इसे पैदाइशी जर्नैल कहने लगे।
یہ تلوار کے ساتھ ایسے کھیلتا تھا جیسے پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ یہ بلا کا ذہین تھا، یہ مضبوط ایمان اور بہادر مزاج کا بھی مالک تھا۔ جب یہ جوانی کو پہنچا تو ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک بن چکا تھا۔ یہ دور اندیش، نڈر اور قائدانہ صلاحیتوں کا بھی مالک تھا۔ اس کا رویہ معتدل اور مزاج اعتدال سے شرابور تھا۔ یہ ہر خطرے کو دور سے بھانپ لیتا تھا۔ اس کی غیر معمولی قابلیت کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے اسے تنجا کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے اور مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کا پانی اسپین اور افریقہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ مراکش افریقہ میں اور اسپین یورپ میں واقع ہے۔ اسپین کے بادشاہ کا نام راڈرک تھا۔ یہ سفاک، ظالم، جابر اور لالچی انسان تھا۔ یہ بہت بڑا شہوت پرست بھی تھا اور یہ عورتوں کا رسیہ اور شراب خور بھی تھا۔ اس کا ایک اہم خادم تھا جس کا نام جولین تھا۔ یہ شخص راڈرک کا بڑا اہم کارندہ تھا۔ ان دنوں اسپین میں رواج تھا کہ نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو شاہی محل میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ شاہی آداب و اطوار سیکھ سکیں۔ اسی تناظر میں ایک دن جولین نے بھی اپنی بیٹی محل میں بھیجی۔ اس کی بیٹی عقابی نئے نقش والی تھی اور بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اسے دیکھتے ہی بادشاہ راڈرک پھسل گیا۔ اس کا دل اس لڑکی میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ اس میں ایسا مبتلا ہوا کہ بھول گیا کہ یہ اس کے سب سے اچھے دوست اور خادم کی بیٹی ہے۔ اس نے جولین کی بیٹی کو غائب کروا دیا اور ایک طویل عرصے تک اس کی عصمت دری کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جولین کو سارے معاملے کا علم ہو گیا۔ اس نے محل میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالا اور کسی کو بتائے بغیر بیٹی کو ساتھ لیے رخصت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جولین نے راڈرک کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم سے واقف ہے۔ وہ کچھ وقت تک بادشاہ کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب جب میں اگلی دفعہ تمہارے پاس آؤں گا تو ایک خوبصورت تحفہ بھی ساتھ لاؤں گا۔ راڈرک یہ سن کر خوش ہوا۔ اس کے بعد جولین بادشاہ سے اجازت طلب کر کے رخصت ہو گیا۔ جولین اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کو دیکھ کر جل رہا تھا۔ اسے راڈرک سے ایسی خطا کے سرزد ہونے کی قطعی امید نہیں تھی۔ یہ دونوں گہرے دوست تھے اور جولین کی بیٹی بادشاہ کی بیٹیوں کی ہم عمر تھی۔ اب وہ بادشاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ گھر میں جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کا خون کھولنے لگتا تھا، لیکن پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے مسلمانوں کو منظم کر کے راڈرک کے خلاف تیار کرنے کی منصوبہ بندی کی اور اسپین سے افریقہ پہنچ گیا۔ وہاں یہ موسیٰ بن نصیر سے ملا اور اسے راڈرک کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا، اور ساتھ ہی جولین نے اپنی بیٹی اور اسپین کے باقی باشندوں پر راڈرک کے کیے گئے مظالم کی داستان سنائی اور موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ خدا کے لیے ان کو راڈرک کے شر سے نجات دلائے۔ اب بحیثیت مسلمان موسیٰ بن نصیر کے لیے راڈرک جیسے سفاک حکمران کی بے خونی اولین فریضہ بن گئی۔ اس نے فوراً 7,000 کے 2 لشکر ترتیب دیے اور ان کی قیادت طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کو سونپی۔ یہ دونوں لشکر جولین کو ہمراہ لیے اسپین روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جاتے ہی اسپین کے اکثر شہر قبضے میں کر لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسپین کے ساحل پر موجود ایک شہر کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا نام طریف بن مالک کے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے اور طریفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ادھر طارق بن زیاد نے 5 اپریل 710 عیسوی میں بیشتر شہر فتح کر لیے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کے اعزاز میں اسپین کے ساحل پر موجود ایک پہاڑ کو طارق کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ اس پہاڑ کو آج بھی جبل طارق یا جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ 19 جولائی 711 عیسوی میں اندلس میں بڑا معرکہ ہوا اور یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اکثر و بیشتر شہر مسلمانوں کے دائرہ کار میں آتے گئے۔ کشتیاں جلانے والا واقعہ بھی اندلس کے دریا کے کنارے پر ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ اب جیسے ہی ان فتوحات کی خبر افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچی تو وہ رشک اور حسد جیسے جذبات کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بھی جنگ لڑنے کے لیے 18,000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ اپنی مسند پر اپنے بیٹے عبداللہ بن نصیر کو بٹھایا اور خود جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جب طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کے 18,000 نفوس پر مشتمل لشکر کی بھرپور کمک پہنچی تو اس کے ارادے اور مضبوط ہو گئے اور مسلمان مزید زور و شور سے جنگیں لڑنے لگے۔ یہ آندھی کی طرح سب کچھ اپنے لپیٹ میں لیتے گئے۔ اب جب طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی خبریں دمشق میں ولید بن مالک کے پاس پہنچیں تو وہ حسد سے جل اٹھا۔ اسے ان 2 بہادروں کی ہوتی پذیرائی ایک آنکھ نہ پائی۔ اس نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق بلایا، فتوحات کے سلسلے رکوا دیے اور ان دونوں جرنیلوں کو معزول کر دیا۔ یہ دونوں جرنیل معزول تو ہو گئے تھے، لیکن انہی کی فراہم کردہ بنیاد کی بدولت مسلمانوں نے 800 سال تک اندلس پر حکومت کی۔ مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر یورپ کے لوگ متاثر ہوئے اور اکثریت مشرف با اسلام ہوئی۔
اسلام نے یورپ کی معاشرتی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یورپ کے مقامی باشندوں کے رویوں میں تبدیلی آئی اور ان کے نظریات بدل گئے۔ مسلمانوں کے حسن انتظام نے بھی ان کے اعصاب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اب یہ دونوں جرنیل موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد برخاست کر دیے گئے تھے اور جیسے ہی انہیں معزول کیا گیا اس کے بعد یہ غائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی باقی ماندہ عمر بالکل عام انسانوں کی طرح گمنامی میں گزاری۔ ولید بن مالک نے انہیں اس قدر پیچھے دھکیل دیا کہ یہ اپنے ہی شہر میں اجنبی بن گئے، اور آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قبروں کے بھی کہیں نشان موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اواخر عمر میں طارق بن زیاد قسم پرسی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ طارق 675 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ طارق افریقی سیاہ فام تھا، تو کچھ کا ماننا یہ ہے کہ طارق ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوا تھا۔ کچھ انہیں یمنی اور کچھ عربی باشندہ بھی کہتے ہیں۔ طارق کی جائے تولد پر اس قدر اختلاف ہے کہ کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ طارق بن زیاد 720 عیسوی میں صرف 39 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس کی موت پراسراریت سے بھرپور تھی۔ 39 سال کی عمر میں اس کا مرنا بڑا حیران کن تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ولید بن مالک نے زہر دی تھی، لیکن یہاں بھی شدید اختلاف ہے۔ بہرحال ان دو جرنیلوں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو معزول کر کے اسلام اور ان دونوں شخصیات کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ تاریخی کتب میں یہ بات بھی درج ہے کہ نصیر بھی طارق بن زیاد سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، اور طارق کی معزولی، گمنامی اور پھر موت کے پیچھے بھی موسیٰ کا ہی ہاتھ تھا۔ لیکن ان سب تاریخی اختلافات کے مفلوج کر دینے والے بیانیوں میں کس حد تک صداقت ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کاوش۔ آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔